آج میرا موضوع ہے آیات میلاد کی تفسیر۔ یہ میں نے چونکہ ہمارا پہلا پارہ مکمل ہو گیا تفسیر کے حساب سے، اور میں نے سوچا کہ چونکہ 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے تو قرآن پاک سے وہ آیات جو نبی پاک علیہ السلام کے میلاد پاک پر دلالت کرتی ہیں، یا وہ آیات جو انبیاء کرام کے میلاد پر دلالت کرتی ہیں، وہ آپ احباب کے گوش گزار کی جائیں، کیونکہ بڑی ایک غلط فہمی میں لوگوں کو مبتلا کیا جا رہا ہے۔ جی میلاد منانا بدعت ہے، میلاد منانا بدعت ہے۔ حالانکہ میلاد منانا، میلاد کا ذکر کرنا بدعت نہیں، جو اس میں غلط طریقے رائج کر لیے گئے ان طریقوں پہ اختلاف ہے۔ مطلب راستہ روک لیا گیا بغیر محلے داروں کی اجازت کے، لوگوں کی آمد و رفت تھی، یہ بدعت ہے۔ عورتوں اور مردوں کا اختلاط کر دیا گیا، ایسا اجتماع بنا دیا گیا کہ عورتیں اور مرد جمع ہو گئے، یہ بدعت ہے۔ یا کچھ ایسا وہاں پہ میلہ ٹھیلا لگا دیا گیا جو شریعت کی حدود و قیود سے باہر ہے، ایسی چیزوں کی سرکوبی کی جائے۔ ذکر میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ میلاد منانا بدعت نہیں ہے، میلاد منانے کے جو طریقے غیر شرعی ہیں وہ طریقے بدعت ہیں۔ کوئی ایک کسی بھی مسلک کا عالم جس نے سیرت الرسول پہ کتاب لکھی ہے، ہر سیرت الرسول کی کتاب میں پہلے نبی پاک کی ولادت کو بیان کیا گیا ہے، بعد میں رسول اللہ کی سیرت کو بیان کیا گیا ہے۔ اب سیرت تو اسی کی ہوگی نا جس کا میلاد ہوگا، میلاد تو ولادت کو کہتے ہیں، پیدائش کو کہتے ہیں۔ سیرت تو بعد والی چیز ہے، ولادت کا مقام پہلے ہے، پہلے کسی کی ولادت ہوگی تو سیرت ہوگی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سیرت کسی کی پہلے ہو اور میلاد بعد میں ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے میلاد پاک کا ذکر کرنا، دراصل یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اہل سنت و جماعت میلاد کسے کہتے ہیں اور دوسرے دوست میلاد کیا سمجھتے ہیں، یہ دو باتیں ہیں۔ سب سے پہلے جو شریعت کہتی ہے کہ جو بندہ کام کر رہا ہے پہلے اس سے پوچھو کہ کام کرنے کی تیری نیت کیا ہے۔ اب آپ احباب نے یہ ٹوپی لی ہوئی ہے سر پہ، اس کے دو مقصد ہو سکتے ہیں۔ آپ نے لی ہوئی ہے، بندہ بعض دفعہ ٹوپی صرف اس لیے رکھتا ہے کہ سر کے اوپر بال کوئی نہیں ہوتا، وہ سر چھپانے کے لیے ٹوپی رکھتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بندہ بڑا نمازی ہے، لوگ سمجھتے ہیں بندہ پرہیزگار، نمازی پرہیزی بندہ ہے، ہر وقت اس کے سر پہ ٹوپی رہتی ہے۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے سر کا گنج چھپانے کے لیے اپنے سر پہ ٹوپی رکھتا ہے۔ اچھا، جب کوئی دوست اس سے پوچھتا ہے، اس کا قریبی، کہ یار ہر وقت سر پہ یہ کیپ کیوں رکھی ہے، کہتا ہے یار تینوں نہیں پتہ، میں تے اپنا گنج چھپایا۔ مطلب اس سے پوچھیں گے تو پتہ چلے گا، سمجھنے والا جو مرضی سمجھی جائے۔ پگڑی سکھ بھی باندھتا ہے، پگڑی سکھ بھی باندھتا ہے، پگڑی مسلمان بھی باندھتا ہے۔ یہ جس طرح میں نے یہ محراب بنایا ہوا ہے، سکھ کا آپ دیکھیں گے اس کا بھی بالکل ایسا ہی بنا ہوگا، ہاں اس کا ذرا سٹائل تھوڑا الگ ہے، وہ یہاں تک پگڑی باندھتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پگڑی تو سکھ کے سر پہ بھی ہوتی ہے۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ سکھ نے پگڑی ہمارے نبی کی سنت سمجھ کے باندھی ہوئی ہے، ہم تو نہیں نہ کہہ سکتے، ہم نہیں یہ کہہ سکتے۔ کسی کے سر پہ ٹوپی دیکھ کر، کسی کے سر پہ امامہ دیکھ کر، کسی کی داڑھی دیکھ کر ہم یہ اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ اسی طرح جب کسی مسلمان کے عمل کے متعلق کوئی شک پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے اس مسلمان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ عمل کس نیت سے کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم سے پوچھنا چاہیے نا ان دوستوں کو جو کہتے ہیں جی یہ میلاد منا کر بدعت کرتے ہیں، اور پھر وہ دلیل کیا دیتے ہیں، دیکھو جی نبی پاک نے اپنا میلاد نہیں منایا، صحابہ نے نبی پاک کا میلاد نہیں منایا، تابعین نے نبی پاک کا میلاد نہیں منایا، ائمہ نے نبی پاک کا میلاد نہیں منایا، یہ میلاد تو ہندوستان سے شروع ہوا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ یہ اعتراض کریں، پہلے ہم سے پوچھ لیں کہ بھائی بتاؤ تم اہل سنت و جماعت میلاد کسے کہتے ہو؟ تو میں شارٹ لفظوں میں یہ بتا دیتا ہوں کہ سنی میلاد ذکر رسول اکرم کو کہتا ہے۔
بس بات ختم۔ ہم نبی پاک کا ذکر کرنے کو میلاد کہتے ہیں۔ جس مجلس میں نبی پاک کے آنے کا واقعہ بیان کیا جائے، جس مجلس میں نبی پاک کے چہرے کے اوصاف حمیدہ بیان کیے جائیں، رسول اللہ کے دست مقدس کے معجزات بیان کیے جائیں، نبی اکرم کے پسینے کی خوشبو کا بیان کیا جائے، رسول اکرم کی نمازوں کا ذکر کیا جائے، رسول اللہ کے حسن با کمال کا ذکر کیا جائے، سنی کہتا ہے کہ یہ میلاد کی محفل ہو رہی ہے، ہم ذکر رسول کے علاوہ کسی اور ذکر کو محفل میلاد کا نام نہیں دیتے۔ رسول اللہ کے ذکر کو ہم کہتے ہیں یہ میلاد ہے۔ ہم ڈھول اور باجے کو میلاد نہیں کہتے، ہم بھنگڑے اور ڈانس کو میلاد نہیں کہتے، ہم طوطی اور باجے کے بجنے کو میلاد نہیں کہتے، ہم اس کو میلاد نہیں کہتے۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں یہ غیر شرعی ہے۔ جو لوگ ان کاموں کو رواج دے رہے ہیں وہ بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا کوئی ذمہ دار شخص نہ ایسے شخص کو داد دے گا، نہ امداد دے گا، نہ ان کی تائید کرے گا۔ جو سنی ہوگا وہ بس میلاد اسی بات کو کہے گا کہ جس محفل میں رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے ہم کہتے ہیں یہ حضور کا میلاد ہو رہا ہے، بس اس کے علاوہ ہم اور میلاد کسی چیز کو نہیں کہتے۔ راستے روکنے کو ہم میلاد نہیں کہتے، چوری کی بجلی کے ساتھ لائٹنگ کرنے کو ہم میلاد نہیں کہتے، ہمسائے کو تنگ کر کے نعتیں اونچی آواز سے لگانے کو ہم میلاد نہیں کہتے۔ ہم میلاد کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے چند غلام مل کے بیٹھ جائیں اور مل بیٹھ کے وہ نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کریں، ہم کہتے ہیں یہ حضور کا میلاد ہو رہا ہے، بس اس کا نام میلاد ہے۔ اب دوسری طرف ہم سوال کرتے ہیں اپنے دوستوں سے جو کہتے ہیں میلاد منانا بدعت ہے۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں نا تم بتاؤ کہ تم میلاد کو کیوں بدعت کہتے ہو، وہ کہتے ہیں تم میلاد پہ ڈانس کرتے ہو، ڈھول بجاتے ہو، راستے روکتے ہو، تم میلاد پہ عورتوں کو بلاتے ہو، اس لیے ہم کہتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ میرے بھائی یہ بات تو کلیئر ہوگی، ہم تو ان چیزوں کو میلاد کہتے ہی نہیں، ہم نہیں ان چیزوں کو میلاد کہتے۔